یہ کہانی ایک ایسے پیغمبر کی ہے، ایک ایسے انسان کی جس نے تنہا ایک پوری قوم کے خلاف حق کا اعلان کیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک سوچنے والے نوجوان تھے۔ وہ دیکھتے کہ ان کی قوم لکڑی اور پتھر کے بتوں کو پوجتی ہے، ان کے سامنے جھکتی ہے، ان سے دعائیں مانگتی ہے، مگر یہ بت نہ سنتے، نہ بولتے، نہ مدد کر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ستارے، چاند اور سورج، کیا یہ میرے رب ہو سکتے ہیں؟ چاند غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، نہیں، میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مان سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو چکا تھا، میرا رب صرف وہی ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں۔ بابل کی عبادت گاہ لوگ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں، یہ بت کیا ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ قوم، یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی انہیں پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ قوم غصے میں آ جاتی ہے۔ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر ناراض ہو گئی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک زبردست ثبوت پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک دن جب پوری قوم میلے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور ایک بڑا کلاڑا اٹھاتے ہیں اور سب بتوں کو توڑ دیتے ہیں، مگر سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیتے ہیں اور کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں۔ قوم واپس آتی ہے اور اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر حیران اور غصے میں ہو جاتی ہے۔ قوم کہتی ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا، یہ ابراہیم کا کام ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ قوم خاموش ہو جاتی ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ غلطی پر ہیں، مگر ان کا غرور انہیں سچ قبول کرنے نہیں دیتا۔ قوم غصے میں آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ابراہیم کو آگ میں جلاؤ۔ پھر ایک بہت بڑی آگ جلائی جاتی ہے۔ لوگ جوش و خروش میں ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آگ میں پھینک دیا گیا۔ پھر اوپر سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابراہیم، تم اگر کہو تو میں ان کو پہاڑ کے نیچے رون دوں، ان کے اوپر پہاڑ الٹ دوں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں محفوظ کھڑے ہیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی قوم ایمان نہ لائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑنے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ننھا اسماعیل کو مکہ کے بے آب و گیا میدان میں چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ، ابراہیم، ہمیں اس ویرانے میں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے، اے اللہ، انہیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ حضرت ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں اور اللہ
تعالیٰ کی ذات زمزم کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ یہ وہی زمزم ہے جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آگے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، میں صبر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے ایک مینڈا بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری عبادت کرے۔ یہی خانہ کعبہ آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مرکز ہے، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان، قربانی اور توحید کی عظیم داستان۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اپنا دوست کہا اور ان کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ کیا ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح